المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا۔ آتا ہے تمہیں شاہ ہر
ہر دکھ کی دوا دینا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 5 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو امانتوں کے اہل ہیں ان کو امانتیں پہنچا دو۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی کا قول مبارک نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ هذه الآیات من امہات الاحکام تضمنت جمیع الدین والشرع، یعنی یہ آیت قرآن کریم کے اہم ترین احکام میں سے ہے، اس کے ضمن میں دین اور شریعت کی تمام تفصیلات سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ اور علامہ قرطبی کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ ادائے امانت سے مراد یہاں صرف یہی نہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھے، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھی ہے کچھ دنوں کے لیے، پھر آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی وہ چیز مجھے دے دو، تو آپ نے اس کی چیز جو ہے اس کو لٹا دی۔ تو ہمارے ہاں ایمانداری کا لفظ جو ہے صرف اسی لیے استعمال ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی کسی نے آپ کو چیز دی ہے اس کو واپس دے دو، یہی ہے امانت کا لفظ اب جب آتا ہے۔ لیکن اصل میں امانت کا لفظ صرف اس لیے استعمال نہیں ہوتا، اس سے مراد آپ کی عبادات بھی ہیں، آپ کے معاملات بھی ہیں۔ ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ ایمانداری کا مفہوم یہ ہے دیانتداری۔ دیانتداری، اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو آپ کے پاس اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ اچھا مشورہ نہیں دیتے تو آپ نے خیانت کی ہے۔ اگر آپ سے پاس کوئی چیز بندہ رکھتا ہے اس کو اس تک پہنچانا یہ بھی امانت ہے۔ آپ عبادات کرتے ہیں، عبادات کو پورا ادا کرنا اس کے اصل وقت میں یہ بھی امانت ہے۔ تو ایمانداری کا لفظ جو ہے وہ صرف اس جگہ استعمال نہیں ہو رہا کہ صرف آپ سمجھے کہ صرف ایمانداری اسی کو ہی کہتے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہاں جو آیت کریمہ ہے اس سے مراد دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو جو اس کا اہل ہے۔ تو ایمانداری جو ہے وہ صرف اس چیز کا لفظ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوائے کچھ دنوں بعد اسے دے دو، یہ صرف ایمانداری کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ حاکم ہیں تو نااہل لوگوں کو اگر آپ نے بٹھایا تو پھر آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر آپ کے ذمہ کوئی فرض ہے، وہ آپ اپنا فرض اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے،
پھر بھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ امانت کا لفظ جو ہے، جو علامہ قرطبی نے لکھا ہے، یہ اپنے اندر بہت سارے وسیع معنی رکھتا ہے۔ اب آپ اس لفظ کو سمجھ جائیں گے جب یہ آیت کریمہ ہے نا، اس کا شان نزول جب سمجھیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا شان نزول کیا ہے۔ تو دیکھیں لفظ تو امانت کا ہے، لیکن شان نزول دیکھیں کس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی اور اسے واپس لے لی، ٹھیک ہے، اس سے صرف اور صرف یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا شان نزول دیکھیں سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، اور فتح مکہ سے پہلے آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں شروع سے بات کروں گا۔ عثمان بن طلحہ ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو حضرت عثمان بن طلحہ ان کے پاس حضور جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کا برے سے برا بندہ بھی آ جائے اسے چابی مل سکتی ہے، لیکن آپ کو چابی نہیں ملے گی، آپ کو چابی نہیں ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، حضور تشریف لے گئے، تو فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اس نے انکار کیا تو حضور نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ یاد رکھنا یہ چابی ہوگی محمد کے ہاتھ میں، جسے چاہے گا دے گا۔ عثمان بن طلحہ نے جب انکار کیا تھا، حضور نے آگے سے یہ فرمایا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا قریش مکہ کے سردار اس وقت وہ مر چکے ہوں گے یا مغلوب ہو چکے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا قریش مکہ کے سردار بھی ہوں گے، لیکن چابی جو ہے محمد کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب وقت گزرتا گیا، فتح مکہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ آئین عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حضرت ابن عباس، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑا اعزاز ہے، چابی کا ملنا کعبۃ اللہ کی، یہ ہمیں عطا فرما دے، حضور کے خاندان میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عباس تجھے عطا نہیں فرماؤں گا۔ حضرت علی نے عرض کی، حضور نے فرمایا علی تجھے چابی نہیں عطا فرماؤں گا، بلکہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ تو سر جھکا رہا تھا، چھپا ہوا تھا ایک نکر پہ، پریشان تھا کہ حضور نے جو بات کہی تھی آج پوری ہو گئی، تو آج ہماری خیر نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کھڑے ہو جاؤ۔ اے عثمان بن طلحہ یاد ہے وہ دن جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی؟ میں نے تمہیں کہا تھا عثمان بن طلحہ مجھے چابی دو، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر، تو تو نے کہا تھا نہیں، دنیا کا کوئی شخص آ جائے، برے سے برا شخص آ جائے اسے چابی دوں گا، تجھے چابی نہیں دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ آج فتح مکہ ہو گیا، آج میں چابی تجھے دیتا ہوں، صرف تجھے نہیں دیتا بلکہ قیامت تک تیری نسل کو چابی عطا کرتا ہوں۔ تو سامعین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جو امانات ہیں، امانتیں ہیں، ان کے اہلوں تک پہنچا دو، ان کے اہل تک۔ صرف امانت سے مراد یہ نہیں کہ کسی نے پیسے دیے 1 سال تک آپ نے رکھے اسے واپس دے دیے، بلکہ اگر عبادات ہیں آپ اپنی عبادات کو وقت پر نہیں ادا کرتے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ المطففین ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ کم تولنا بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ المطففین 30واں پارہ، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے جو انصاف نہیں کرتے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ کسی سے چیز لیتے ہیں نا، کوئی بندہ ہے
کوئی بندہ دکاندار ہوتا کہ ہم زبیر صاحب سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم ان سے چیز پوری لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 کلو ہے اس میں 1000 گرام ہے تو ہم 1000 گرام ہی لیتے ہیں، لیکن جب ہم دیتے ہیں تو ہم 1000 گرام نہیں دیتے بلکہ ہم کم تول کر دیتے ہیں۔ اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہو پورا لیتے ہو، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، لیکن جب دیتے ہو تو کم تول کر دیتے ہو۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں جانتے ہم نے ان کو اٹھانا بھی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب ہم نے ان کو اٹھانا ہے قیامت کے دن تو اس دن تمام جہانوں کے مالک کے سامنے انہوں نے کھڑا بھی ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو سامعین، کم تولنا بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے، عبادات میں کمی پیشی کرنا یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے، کوئی مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ نہ دینا یہ بھی امانت میں خیانت میں زمرے میں آتا ہے۔ اور سامعین، اگر کسی نے آپ کو بات بتا دی تو آپ آگے کسی کو بات بتا دیں تو یہ آپ کے پاس راز تھا، یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سامعین، حضور کی حدیث مبارکہ ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، حضور نے فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جو امانت دار کا تک نہیں پہنچاتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ سامعین، ہم نے تو وعدے کو مذاق سمجھا ہوا ہے، کوئی بندہ بات کہتا ہے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہو جائے گی، جب انشاءاللہ کا لفظ لگا دیا تو سمجھے اب نہ ہی، تو ہم نے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے صرف انکار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت میں خیانت نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضور بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح مقام دیکھیں، کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ عہدہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا ابو ذر تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے تو میں تجھے عہدہ نہیں دوں گا، کسی جگہ پہ نہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس بندے کو مقرر کرتا ہے، سفیر مقرر کرتا ہے یا کسی عہدے پہ بٹھاتا ہے جو اس کا اہل ہی نہیں، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک عرابی آتا ہے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عرابی، جب لوگ قیامت تب آئے گی جب امانت کا ضیاع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ امانت میں کا ضیاع کیا ہے؟ امانت کا ضیاع کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے یہ امانت کا ضیاع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیے، آپ کو جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا تھا، اسلام کا اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس سے پہلے حضور کو کیا پکارا کرتے تھے قریش؟ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زندگی اس طرح گزاری، دیکھیں جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی سارے جتنے آپ کے جانی دشمن تھے ان سب کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں۔ اب حضور یہ کہتے کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، یہ سارے میرے دشمن ہیں، ایسا کرتا ہوں امانتیں لے کر بھاگ جاتا ہوں، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے یہ تعلیمات اپنے امتیوں کو بھی نہیں دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو امانتیں دیں اور فرمایا علی یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا کے آنا جن کی امانتیں ہیں۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت کی کیا حال تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر سارے قریش مکہ کے سارے سرداروں کے بیٹے اور سب سے کڑیل جوان باہر تھے کہ حضور کا آج جو کام تمام کر دیں گے نعوذ باللہ۔ اس حالت میں بھی حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ امانتیں دے کے آنا۔ آپ اندازہ کے لوگ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان سے گزر گئے، آپ نے مٹی کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کے منہ پہ مٹی مارے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ گزر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ یہ امانتیں ان کو دے کے آنا۔ یہ حال ہے سامعین، حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر حال میں امانت کو پورا کیا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت امام ابو یوسف لکھتے ہیں روشن ستارے بک میں، آپ فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر محمد، ان کا تاریخ اسلام میں بڑا نام ہے۔ آپ دیکھیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، دھیان رکھتا ہے، امانت داری کرتا ہے، ایمانداری سے اپنا کام انصار انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں انعام کیا کر دیتا ہے، ان کی قسمت میں کیا کیا لکھ دیتا ہے۔ آپ خود اپنا جو واقعہ وہ لکھتے ہیں، میں مکہ میں مقیم تھا، مکہ میں رہتا تھا، تو کافی دن ہو گئے مجھ پہ فاقہ چل رہا تھا، میں نے کچھ نہ کھایا، تو میں نکلتا ہوں دیکھتا ہوں ایک تھیلی ہے، اس کو میں نے اٹھایا، مختصر ٹائم بہت مختصر ہے تو میں مختصر کروں گا کہ انہوں نے تھیلی کو اٹھایا، اس میں سے ہار نکلا، ہار بڑا قیمتی تھا، تو میں نے آواز سنی ایک بزرگ، اس طرح لگتا تھا وہ بزرگ اتنے بارش تھے اور چہرہ ان کا اتنا نورانی تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، اس طرح کا چہرہ تھا۔ تو آواز لگا رہے تھے میرا ہار گم ہو گیا، جس کو ملے وہ مجھے پہنچائے، میں اس کو 500 اشرفیاں دوں گا۔ آپ غریب بھی تھے، اکیلے تھے، نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچے، اور گھر میں بھی گھر بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب کیا تھا، آپ نے اسے ہار دیا تو وہ 500 اشرفیاں آپ کو دینے لگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ضمیر نے ملامت کی، میرے دل نے کہا کہ تو نے کون سا بڑا کام کر دیا، تجھے تو زمین سے ملی تھی، امانت کو، امانت جس کی امانت ہے اس تک پہنچانا تجھے پہ فرض تھا، تو نے کون سا بڑا کام کر دیا، تو 500 اشرفیاں نہ لی۔ تو کہتے نفس کہنے لگا تو بھوکا بھی ہے، 500 اشرفیاں مل جائیں گی، زندگی آرام سے گزارے گا، لیکن میرا دل نہ مانا، بار بار ضمیر ملامت کرتا رہا۔ تو سامعین آپ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود اشرفیاں نہ لی اور اس کا ہار لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں مکہ سے نکلا، سفر کر رہا تھا کشتی پہ، راستے میں کیا ہوا، کشتی جو ٹوٹ گئی، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، میں کشتی کو پکڑ کر ایک جزیرے میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں مسجد بنی ہوئی ہے خوبصورت، لوگ رہتے ہیں، میں مسجد میں چلا گیا، میں نے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب لوگ مر گئے تھے کشتی میں، جتنے میرے ساتھی تھے، مجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، تو لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، دیکھا میرے چہرے پہ سنت رسول بھی تھی، میرے چہرے کو دیکھا، پوچھتے ہیں بھائی تو کون ہے، اس گاؤں کے نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنا، اس نے سارا جو سفر نامہ تھا سنایا کہ میری کشتی ٹوٹ گئی، اس طرح میں بچ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا چلو ٹھیک ہے تجھے ایک مکان بنا دیتے، انہوں نے وہاں ایک مکان بنا دیا، تو دیکھا میری آواز خوبصورت ہے، انہوں نے مجھے امام رکھ لیا، تو اب وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس کا ساتھ مکان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کافی دیر تک انہوں نے میرے معاملات کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو بزرگ ایک تھے اللہ والے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جو بیٹی تھی اس کا رشتہ مجھ سے کر دیا، اور انہوں نے کہا بزرگ نے وصیت کی تھی پورے گاؤں میں جو سب سے زیادہ نیک ہوگا، پارسا ہوگا، اس کے ساتھ میری بچی کی شادی کر دی۔ تو ہم نے دیکھا ہے ان کی وصیت بھی تھی کہ پورے گاؤں میں آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ پارسا ہے، ہم نے اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دی۔ تو جب شادی ہو گئی، آپ نے پہلی نظر میں اپنی بیوی کو دیکھا، کیا دیکھا، اس کے گلے میں وہی ہار ہے، وہی ہار،
جو بزرگ کو آپ نے دیا تھا 500 اشرفیہ دے رہے تھے، تو آپ بار بار اس حال کی طرف دیکھتے. تو آپ کی وجہ نے پوچھا آپ بار بار اس حال کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے سارا ماجرا سنایا. تو اس جو عورت تھی اس نے کہا وہ میرے باپ تھا، جو ہار کا مالک ہے وہ میرا باپ تھا، وہ اس دنیا سے گیا ہے. اور تیرا ذکر وہ اکثر کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس جیسا میں نے نیک سیرت امانت میں صحیح طرح امانت کی دیکھ بھال کرنے والا میں نے آج تک شخص نہیں دیکھا. اگر مجھے وہ دوبارہ شخص مل جاتا میں اپنی بچی کی اس کے شادی کر دیتا. تو سامعین، اللہ نے قسمت میں وہی بیوی لکھی. یہ دیکھیں، یہ ہے امانت میں خیانت نہ کرنے کا انعام. آج ہمارے ملک کی حالت دیکھیں، کیوں ہمارے اوپر عذاب ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ہے نااہل لوگ جو ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. جب کسی ملک میں عدل ہی نہیں ہوگا، جب کسی ملک میں ہر طرف ہی امانت میں خیانت ہوگی، تو تب اس ملک کا یہ حال ہو جاتا ہے. حضرت قائد اعظم، میں تو حضرت ہی کہوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب پہلا اجلاس بنایا تو اے ڈی سی صاحب حسن رضا صاحب انہوں نے کہا کہ جناب وزیر آئے ہیں، ان کے لیے پانی لانا ہے یا کافی، ان کو کیا دیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کیا یہ وزیر گھر سے پانی یا کافی پی کر نہیں آئے، چائے پی کر نہیں